اتنا میں دیکھتا ہوں لوگوں کی چھتوں کو کہ خالی پڑی رہتی ہیں، مطلب چھتوں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اتنا اتنا اسپیس ہے، ابھی میرے یہ سامنے برابر والا گھر ہے خالی پڑا ہوا ہے کافی عرصے سے، خالی خالی، نیچے کا کمرہ بھی، اوپر بھی خالی، چھت بھی خالی، ٹاپ بھی خالی ہے، پھر آس پاس کے گھروں کے اندر چھتیں خالی۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہوس کی مطلب کوئی لمٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ہوس، کتنا گھر چاہیے یار، کتنا گھر بنانا ہے، کتنی زمین چاہیے ایک انسان کو رہنے کے لیے؟ میرے پاس، میرا اپنا ذاتی بات کر رہا ہوں، کہ چھوٹا سا کمرہ ہو نا، اس میں میرا ایک لیپ ٹاپ رکھا ہو جس سے میں کام کروں، ویڈیوز بناؤں، اسپیکنگ کروں، کچھ بھی کروں، بہت ہے الحمدللہ۔ بندے کے پاس واش روم ہو، اپنا کمرہ ہو، نماز ادا کرے، اپنی عبادت کرے، لوگوں کے کام کرے، حق بات کرے، جو کر سکتا ہے کرے، اور یہاں سے دنیا سے چلا جائے نیک کام کرتے ہوئے۔ میری سمجھ سے باہر ہے، مطلب مجھے یہ لوجک سمجھا دو۔ کئی کئی مرلہ، کئی کئی 100 گز کے مکان رکھ کر ایک بندہ اپنی ذات میں کتنا خوش ہونا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کیا؟ میں 100 کروڑ کا مالک ہوں، میں 100 گز کا مالک ہوں، میں فلانے کا مالک ہوں، میرے اتنے سارے گھر ہیں۔ بھائی یار، اگر تیرا گھر ہے بھی نا، تو نے بنا لیا نا، تیرے بہن بھائی نہیں ہیں کیا؟ اس بندے کو کون سمجھائے بیوقوف کو؟ ان لوگوں کو کیا سمجھایا جائے؟ بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ہاتھوں پلتے ہیں، اور بڑے ہو کے ماں باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کما کما کے کھلاتے ہیں، اپنے کئی کے بچوں کو پالتے ہیں کہ وہ بچے 20 25 30 سال کے قریب ہونے لگتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کو کہتے ہیں تم کچھ نہیں جانتے، تم بیوقوف ہو۔ اور اس کے بعد وہ بچے جب کمانا شروع کرتے ہیں تو ان کو ماں باپ پہ کیا ہوا پیسہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا، وہ ان کو بوجھ لگتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کسی طرح جان چھوٹے اس بھٹے سے، کیونکہ تب تک تو ماں باپ 40 50 60 کے اوپر آ جاتے ہیں۔ پھر ان بچوں کو وہ ماں باپ برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک بھی نوبت نہیں ہوتی ایسے بچوں کی کہ ماں باپ نے جو پیسہ خرچ کر کے گھر بنائے ہوتے ہیں، میں ادھر بھی آتا ہوں، تو یہ بھی نہیں کہ ماں باپ کے بنائے ہوئے گھر کے اندر ہی جو چھتیں ہیں اور کمرے ہیں اور سب کچھ ہے، ماں باپ کو وہاں بھی رکھیں، وہ ماں باپ کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اوقات ہو گئی ہے آج کل کے بہت سے نوجوانوں کی۔ کس منہ سے کہتے ہیں؟ پھر ان نوجوانوں سے کیا امید رکھی جائے کہ یہ لوگ جو ہیں معاشرے میں لوگوں کے حقوق کا خیال کریں گے جب کسی عہدوں پہ بیٹھیں گے؟ تو بھائی یہ لوگ کسی بھی عہدے پہ آ جائیں، پولیس میں، آرمی میں، جج میں، وکیل میں، کسی بھی شعبے پہ آ جائیں، جو نوجوان جنہوں نے اپنی ماں اور باپ کا ادب نہیں کیا، ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، ماں باپ کو گھر میں جگہ نہیں دی، یہ کبھی بھی معاشرے کی ماں بہنوں کی عزت نہیں کر سکیں گے، یہ معاشرے کے بڑے بوڑھوں کی عزت نہیں کریں گے، یہ چھوٹے بچوں کی عزت نہیں کریں گے، یہ صرف حرامی پن کریں گے، اس کے ساتھ حرام پنی کریں گے۔ یہ عورتوں کی عزتیں بھی لوٹیں گے، عورتوں کو مس یوز بھی کریں گے، عورتیں ان سے مدد مانگنے جائیں گی تو یہ ان کا ریپ بھی کریں گے، ان کو بستر کے لیے بھی مانگیں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بڑی عورتوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سی تو آتی نہیں ہے نا پبلک میں، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، بلیک میل ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے کتے ہوتے ہیں۔ شیطان کا کتا میں ان لوگوں کو بولتا ہوں جو شیطان کی غلامی کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور معاشرے میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مکمل طور پہ خلاف، پریکٹیکل طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو بھائی ایک تو چیز یہ کہ یہ جن ماں باپ نے اپنے ایسے بچوں پہ اتنی تربیت تو کیا ہوتی ہے، بس پیسہ لگا کے اسکول کالج کروا دیتے ہیں، اس میں تربیت ہوتی کہیں نہیں، اس لیے وہ بڑے ہو کے وہ بچے بھی ایسی پھر ان کا حشر بگاڑتے ہیں ایک طرح سے ان کے ساتھ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ٹھیک ہی ہوتا ہے، جیسا بیج ڈالو گے، جیسے پانی ڈالو گے، ویسا ہی پھل بنے گا، ویسے ہی درخت ہوگے گا۔ تو یہ اتنی جو بچوں پہ لگائی تھی، اگر یہی وہ جو ماں باپ بنے ہوئے تھے، ان کے بھی تو بہن بھائی تھے نا، ان میں بھی تو کوئی غریب تھا، ان میں بھی تو کسی کا حق تھا۔ تو چلو اگر تم نے اتنا پیسہ کما لیا تھا، گھر بنا لیے تھے، تو چلو اپنے غریب بہن بھائیوں میں سے کسی کو دے دیتے جگہ رہنے کے لیے، چھت پہ ہی دے دیتے جگہ رہنے کے لیے۔ اگر تمہیں گھروں میں کمروں میں رکھنا پسند نہیں ہے، یہ شکل سے نفرت آتی ہے اپنے بھائی کی یا بہن کی، آج کل تو یہ بہت چل رہا ہے، تو کیا کہا جائے؟ پلس یہ تو وہ ہو گئے جو والدین اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں والا مسئلہ ہے۔ یہ وہ لوگ جن کی چھتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ چھتیں خالی کیوں ہیں بھائی؟ اس کو بھی یوٹیلائز کر لو۔ لوگ اپنا گھر سیل کرتے ہیں، بھائی گھر ہوم سیل کرنا ہے، ہاؤس سیل کرنا ہے، آپ چھت سیل کر دو، آپ کی ہے نا ملکیت۔ لوگ پوشن سیل کرتے ہیں، آپ چھت سیل کر دو، آپ چھت پہ بنا ہوا ایک کمرہ جو بنا دیتے ہو، اس کمرے کو سیل کر دو، جس کو رہنا ہے وہ اس کمرے میں رہ لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لالچ نہیں ہے؟ نہیں، آپ کو تو لالچ تو ہے، ورنہ آپ کی اتنی بڑی بڑی چھتیں خالی نہیں ہوتی ہوس کی۔ دوسرے بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے، بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے گھر نہیں خرید سکتے، 5 مرلہ 3 مرلہ 120 گز 60 گز 40 گز بھی نہیں خرید سکتے، لیکن آپ کے گھروں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے آپ نے ایک ایک کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کی اتنی قیمت نہیں ہو سکتی، وہ خرید سکتے ہیں 5 لاکھ میں، 6 لاکھ میں، 7 لاکھ میں، ایک کمرہ ہی تو مل رہا ہے، ایک دیوار ہی تو بنی ہوئی مل رہی ہے،
ادھر واش روموں کافی ہے، کھانا پینا تو وہ باہر بھی کر لیں گے ہوٹل پہ آ کے، بلکہ ہوٹل میں واش روم بھی مل جاتا ہے، اور مسجد بھی چلا جاتا ہے انسان 5 وقت نماز ادا کرنے. تو وہ لوگ جو زندگی کو سادگی سے گزارتے ہیں نا، ان کے لیے بہت ہوتا ہے، وہ رہ سکتے ہیں. اپنا ایک رکھیں گے کمرہ، اور اب اللہ اللہ خیر سے اللہ، باہر جا کے کمائیں گے، گھر پہ آ کے سوئیں گے اپنے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. لیکن آپ کو اس کے لیے اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، اپنی حوث کو نیچے کرنا پڑے گا. اینڈ یو ہیو ٹو بی لائک یو نیڈ ٹو ریممبر کہ یہ اس گھر کو اسی جگہ چھوڑ کے آپ نے دفع ہو جانا ہے زمین سے. آپ مر جائیں گے، آپ اپنی موت نہیں روک سکتے، تو کیا فائدہ ہے اس پہ مرنے کا؟ پھر اگر اولاد کے لیے کر رہے ہو تو وہ اولاد آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی وہ اولاد جب کمانے والی نہیں ہے نا، اس نے نہیں کمایا، وہ قدر نہیں کرے گی اس محنت کی جو آپ نے کیا، تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ میں بتا رہا ہوں کہ جو بندہ پیسہ خود کماتا ہے اسی کو قدر ہوتی ہے اپنے پیسے کی، دوسرے کو نہیں ہوتی. یہ چائے کا کپ اگر میں ہوٹل سے 50 روپے کا لے کر پیتا تو میں ایک ایک قطرے کی قدر کرتا. یہی چائے کا کپ گھر میں ماں بنا کے دے دے گی نا، یا بیوی بنا کے دے گی، تو بندے کو وہ ویلیو نہیں ہوتی، جیب سے پیسہ نہیں نکلا. بچوں کو نہیں پتہ ہوتا ماں باپ کیا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو تو صرف مل رہا ہوتا ہے. جس دن بچے کمانا شروع کرتے ہیں نا، تب ان کو اپنے ایک ایک روپے کا حساب رکھنا پڑتا ہے. ارے اماں جی آپ کو پتہ نہیں ہے بجلی کا کتنا بل آتا ہے، پنکھے 2 نہیں چلائیں، ایک پنکھا چلائیں، جی مہینے کا اتنا بل آ رہا ہے. ماں نے تو نہیں بولا، باپ نے تو نہیں کہا تھا جب تم 5 پنکھے چلا رہے تھے گھر کے. یہ ہے اولادیں آج کل کی، آ گئی سمجھ میں؟ تو انسان اتنی انویسٹمنٹ اس چیز پہ کرے اور اتنا خیال کرے جب پتہ ہے کہ اس کے بعد ہونا ہے. کہ آپ کو میں اولادوں کی حالت اور بیہیویئر دیکھ کے پریڈکشن کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ یہ بعد میں کیا کریں گے ماں باپ کے ساتھ. وقت سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے. ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کون سا اسٹوڈنٹ پڑھنے والا اور کون سا پڑھنے والا نہیں ہے، یہ کون سا بدماش ہے، کون سا کیا ہے. وہ الگ بات ہے، کچھ ٹیچر خاص ٹیلنٹڈ بچوں کو بھی الٹا سیدھا بول دیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جو ذہین ٹیچرز ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، پھر وہ اس میں پک کر لیتے ہیں کہ یہ بچے اس طرح کے، اور ویسے ہی ہوتا ہے. تجربہ ہوتا ہے نا، ان کو ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، پلس ان کی ایک سینسز بھی ہوتے ہیں، عقل اور شعور بھی ہوتا ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے. تو آپ کو اللہ نے دیا ہے، بڑے بڑے گھر بنا لیے نا، قبر میں لے کے تو جانے نہیں ہے. تو بھائی ان بڑے گھروں کو اب یوٹیلائز کرو، ان کی چھتوں کو یوٹیلائز کرو. اپنی چھتوں کے اوپر فارمنگ کر سکتے ہو، آپ چیزیں اگا سکتے ہو. آپ پھر ان اگائی ہوئی چیزوں کے ذریعے آپ جب استعمال کرو گے چیزیں، تو یہ جو لوگ مہنگا سیل کرتے ہیں ان کے اوپر ڈینٹ پڑے گا جب ان سے خریدنے والے کم ہو جائیں گے. پر آپ کرتے ہی نہیں ہو، آپ کے پاس پیسہ بھرا پڑا ہوا ہے، بینکوں میں رکھا ہوا ہے، ادھر رکھا ادھر رکھا، کیا کرو گے اس کو؟ اگر اتنا ہی رکھا ہوا ہے تو چلو اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دیکھ لو، اس کو کوئی ایک کمرے کا فلیٹ، ایک کمرے کا مکان کوئی دلا دو کہیں پہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ کا. آپ اس سے نہیں دینا چاہتے ادھار پہ دے دو بھائی، کہ قسطوں پہ لے لے اس سے واپس، کہ بھائی ہم دلا رہے ہیں، آپ ہمیں پیسے دے دینا. اس کا جمع کرنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہ آپ کو واپس لوٹا دے گا. ایسے بھی ہو جاتا ہے کام. آپ نہیں دو، اپنی چھت نہیں دینا چاہتے. میں نہیں کہتا پوری دنیا کو یا محلوں کو دیکھو یا اپنے شہر والوں کو دیکھو، اپنے کم سے کم اپنے بھائی بہن رشتہ دار ان میں تو دیکھ لو، ان لوگوں کو جو غریب ہیں، جو محنت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں کچھ چھت رہنے کی جگہ مل جائے، ان کے لیے کر لو. ان سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ان کو ہی اوپر لانا نہیں چاہتے کہ یہ کیوں اوپر آئے گا، میرے برابر میں کیسے آ جائے گا؟ نہیں آئے گا بھائی تمہارے مقابلے پہ، نہیں، وہ تمہارے برابر نہیں آئے گا. تمہارا لیول اپنا، اس کا اپنا ہے. لیکن تم نیکیاں نہیں کرو گے اور حق مارو گے تو پھر ٹھیک ہے، کرتے رہو. میرا کام کوئی زبردستی تو کرنا نہیں ہے نا، تم نے خود ہی کرنا ہے بھائی. تمہارا گھر ہے، تمہاری جگہ ہیں، تمہاری چھتیں ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے کرتوت ہیں. اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، سیدھی بات ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں حق مار کے. اور پھر کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی 5 وقت کی نمازیں دکھا رہا ہے اپنی، کوئی کہتا ہے میں تو اتنے عمرے کیا ہوا ہوں. ماں بہن کی ایک کی ہوئی ہے، عمرے کر رہا ہے. بہن کی جائیداد دبائی ہوئی ہے، حج کر رہا ہے بیٹھ کے. بغیرت ہے یہ تو، جو ایسے حرکتیں کر رہا ہے. کس منہ سے کہتا ہے خود کو مسلمان؟ وہ مسلمان تو وہ ہے جو سچ بولتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، امانت کا پورا خیال رکھتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. امانت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ایک بندہ اگر مجھے 150 روپے 50 پیسہ ایک آنا دے اور بولے کہ یہ لے جا کے فلاں بندے کو دینا، تو میں اس کو وہ چیز جا کے اسی طرح سے دے دوں، اتنی ہی جتنی مجھے دی گئی ہے، بغیر ایک آنا ادھر سے ادھر ہوئے. امانت داری یہ ہے کہ اگر میں کہیں سے سودا خریدوں
اور اس میں سے کوئی 54-58 بچ رہی ہے، جو بھی آ رہا ہے میں وہ لا کے ایمانداری سے اس کو واپس کر دوں جس کے پیسے ہیں، چاہے وہ 54-58 ہے، چاہے وہ 1-2 لاکھ روپے ہیں۔ اور وہ جو سیل کر رہا ہے اس کی امانت داری ایمانداری یہ ہے کہ وہ جتنے جو سیل ہو رہا ہے اس میں جو بھی اس نے ریٹ رکھے ہیں وہ اس کی مرضی پر ہے، اگر اس میں 54-58 نہیں ہے تو اس کو دینا ہے، ورنہ تو رکھ نہیں ہے ایسے ریٹ کے اس میں سے بچے۔ آج کل پیٹرول بھرنے جاؤ وہ بھی ڈنڈا جو کیا کہتے ہیں وہ ہیرا پھیری چل رہی ہے، اور اس بڑے بڑے اسٹوروں پہ جاؤ وہاں بھی ہیرا پھیرا چل رہی ہے۔ اس سے تو اچھا میں پٹھان کی آرڈر پہ غریبوں کی دکانوں پہ چلا جاؤں، جو چھوٹی لوکل شاپس ہوتی ہیں وہ زیادہ ایمانداری سے کام کر لیتے ہیں۔ میں ملاوٹ والے مال بیچنے کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، تھینک یو اللہ۔ یو ڈونٹ نو وائی آئی ایم سیئنگ دس۔ آج کی تاریخ بتاتا ہوں، 9:54 22 دسمبر 2024۔ آج کی تاریخ یاد رکھنا۔ وہ دیکھ رہا ہے کچھ سورج کی روشنی، یہ بھی یاد رکھنا، اور یہ دھرتی بھی یاد رکھنا، یہ چھت بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس چھت پہ تو میں ہوتا ہوں الحمدللہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کسی نے مجھے چھت دی ہوئی ہے، میں اس چھت کو استعمال کرتا ہوں اللہ کے کاموں کے لیے۔ سو تھینک یو سو مچ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کو، یہ تو میں نہیں پتہ، وقت آنے پہ یہ راز انشاءاللہ فاش ہو جائے گا اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ چیز ہے بھائی۔ آپ کے پاس اگر ایک گھر ہے نا، اللہ نے بنا دیا ہے، آپ کو دے دیا ہے، باقی جتنے گھر بنانے کی ہوس ہے نا وہ اپنے لیے نہ رکھو، اولاد کے لیے بھی مت رکھو۔ اولاد نے نکل کے آگے ہی جانا ہے، کوئی کینیڈا بھاگنے کی سوچے گی، کوئی کچھ آج کی اولادیں ایسی ہیں۔ اگر آپ نے گھر بنا لیے تو آپ کی اولاد جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں نہ رہ سکے، چاہے شادیاں کر لیں تو ایک کمرے میں رہ سکتی ہے نا بیویاں۔ جوائنٹ سسٹم میں رہنا ہے نہیں رہنا، میں اس میں بحث میں نہیں آ رہا، وہ علماء سے بحث کرو۔ رہنے کو آپ کے اس گھر میں اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں تو کیا اتنے سارے آپ لوگ رہ سکتے ہو؟ تو ایک بیوی آ کے بھی نہیں رہ سکتی۔ بعد میں جس کا زیادہ ہو جائے وہ دیکھ لے، جب خود کمائے گا تو خود دیکھ لے۔ لیکن پھر جو اور آپ کی فیملی میں ایسے لوگ ہیں، آپ کی ماموں ہیں، آپ کی خالہ ہیں، آپ کا فلاں ہیں اور وہ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کرو سپورٹ۔ آپ جگہ نہیں دینا چاہتے تو ان کو جگہ کے لیے انتظام کر دو، نوکری کے لیے کوئی ہیلپ کر دو، ان کے بچے پڑھ نہیں سکتے تو ان کی فیس کے لیے کوئی انتظام کر دو۔ چلو اس طرح کر لو تاکہ وہ لوگ خود ہی ایفرٹ کر کے کچھ بن جائیں۔ یہ تو کر سکتے ہو، یہ بھی نہیں کرنا تو بھائی پھر میں کیا بولوں؟ آپ لوگ میں کیا سمجھاؤں اس دنیا کے ایسے انسانوں کو جن کے پاس بڑے بڑے گھر میں دیکھتا ہوں اور بڑی بڑی جگہ میں دیکھتا ہوں اور خالی پڑی ہوئی کتے لوٹیں۔ کتے لوٹانے کے لیے بنایا تھا اتنا پیسہ، کروڑوں روپیہ تم لوگوں نے کتے لوٹانے کے لیے لگایا تھا۔ یہ گھر میرے برابر جو پڑا یہ کروڑوں کا گھر ہے، یہاں کی ویلیو کے حساب سے کوئی ہوگا میرے خیال سے 1-2 کروڑ تک کا تو ہوگا، ہاں ایسی کوئی یہاں پہ چل رہی ہے 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ۔ یہ کروڑوں کا گھر خالی پڑا ہوا ہے، ویرانہ ہے۔ کس لیے؟ یہ 2 کروڑ پہ یہ بندہ اگر چاہتا آخرت کے لیے کیا کما لیتا؟ اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ نہیں ہے نا۔ اس کی سوچ تب آئے گی جب میرے جیسے بندے سے ٹکرائے گا تو اس کو سوچ دینے والا کوئی ملے گا۔ سوچ لوگ لینا پسند نہیں کرتے، ہم تو بڑے ہوشیار ہیں، تیرے پاس کیا ہے میرے پاس دیکھیے، تو نکلو پھر گھنٹہ۔ یہی ناپتے تو فرعون بھی قبر میں چلا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ہنستا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، غریب ہمارے گھر میں پلا پڑا تھا اور آج ہمیں آگے بتا رہا ہے کہ تو رسول ہے۔ یہی تو بات ہے، یہی ابو جہل نے کیا تھا، یہی ابو لہب نے کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا تو آ کے بکواس کر رہے تھے ان کے خلاف کہ اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ ابے تم ہمارے سامنے پلے بڑے یتیم بچے ہو، تم ہمارے سامنے آ کے بتا رہے ہو کہ تم رسول ہو؟ تو وہ تو آخری نبی ہیں۔ اور اب میں جب 21ویں صدی میں آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کا کام میں نے جب شروع کیا، اپنے طور پہ کیا نا، جیسے بھی کیا، ایک گیمر نے سنبھالا نا کام، تو دیکھو اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں نازل کی آسمانوں سے، دکھا دیا اس نے، اللہ نے کہ لیجنڈ ہے۔ اب میں نے جب آ کے بتانا شروع کیا کہ آئی ایم لیجنڈ آف اللہ، تو آگ لگ گئی، مسلمانوں کو ہی آگ لگ گئی، کافروں کو تو لگی تھی، مسلمانوں کو بھی آگ لگ گئی۔ تو کون ہوتا خود کو لیجنڈ آف اللہ کہنے والا؟ یہ ہے پرابلم۔ تو ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے پلا بڑا ہوا، ہمارے سامنے ہی جو ہے نا یہ وہ سب، اور اب آ کے کہتا ہے یو آر لیجنڈ آف اللہ، تو آف کورس آئی ایم لیجنڈ آف اللہ۔ کوئی سینگ تھوڑی نکل جاتے لیجنڈ بننے سے، لیجنڈ ہوتا ہے۔ اب جا کے اللہ سے بحث کر لو کہ اس نے مجھے لیجنڈ کیوں بنایا تھا۔ خیر، تو جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے، میرے لیجنڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے منہ سے جو کلام نکل رہا ہے یہ کوئی وحی ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، نہ، یہ میرا ہی کلام ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ کے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تو انویٹیشن دیتا ہوں اسلام میں آؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر تسلیم کرو اور قرآن و سنت کے مطابق جتنا ہو سکے لائف گزارنے کی کوشش کرو، اتنی سی بات ہے۔ اور دنیا کا ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائیں، بس
اور لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی تک نہیں ہے کہ کسی کو اس لیے مار دو کہ وہ عیسائی ہے یا اس لیے مار دو کہ وہ یہودی ہے. ہاں اگر وہ آپ کو مار پیٹ کر رہا ہے اسلام کی وجہ سے اور آپ کو خون کر رہا ہے اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے پھر تو دشمن ہے اسلام ہے وہ نا, وہ پھر اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی صرف غیر مسلم ہے, نہیں پڑھتا کلمہ, نہیں آنا چاہتا, نہیں اطمینان ہو رہا اس کو, یا مسلمانوں سے اطمینان نہیں دلوا پا رہے, تو زبردستی مارنے پیٹنے کی ضرورت کیا اس کو کمانے تو کھانے دو, اینڈ میں خود ہی پتہ لگ جائے گا جب غیر مسلم رہ کے جائے گا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. آپ نے اس کو بتا دیا, سمجھا دیا کہ سچائی کیا ہے, بتا دی کہ اپنے ہاتھ پہ دیکھ لو بھائی اللہ کا نام بنا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, اور تم بھی پیدا ہوئے تھے مسلم. وہ نہیں مانتا, مرضی اس کی. باقی دنیا کے اندر کس طرح رہنا ہے تو وہ تو قانون طریقے سب اللہ نے قرآن میں بتایا. اب کوئی قرآن پہ ہی بلیو نہیں کرتا تو میں کیا کروں, ورنہ قرآن میں تو اللہ نے بڑے طریقوں سے باتیں سمجھائی ہیں. میں تو پھر اپنے الفاظ میں اپنے طور پہ سمجھا رہا ہوں. تو یہ چیزیں بھائی خیال رکھو, نہیں کرنا تو بس پھر اپنے جھوٹے خداؤں کو یاد رکھو یا پھر اللہ کو یاد رکھو. وما علینا الا البلاغ المبین. اور میں کیا کروں, ویڈیوز بنا بنا کے سمجھا سکتا ہوں, آئیڈیا دے سکتا ہوں, دماغ کھولنے کے لیے باتیں کر سکتا ہوں, ایگزامپل دکھانے کے لیے. ابھی میں نے دکھانا کچھ نہیں, بس جو ہے اپنے آس پاس میں گھروں میں دیکھ لینا, چھتوں پر جاؤ, چھت پہ دیکھو اپنے کیسے پڑی ہوئی ہیں خالی, کتے ہی لوٹیں گے, پھر فرشتے تو شاید لوٹیں گے نہیں. فرشتوں کو بھی وہاں آنا پڑتا ہے جہاں پر اللہ کے کام ہو رہے ہوں, جہاں شیطان کی پوجا ہو رہی ہو, وہ فرشتے آ کے کیا کریں گے؟ فرشتے بھی دیکھ کے لعنت ہی برسائیں گے نا کہ کیا کر رہے ہو تم انسانوں پر. اللہ اکبر.